بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ویلکم ٹو لائٹ آف گائیڈنس، یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ اس میں آپ کو بینکنگ، معیشت، ٹیکسیشن، کرنٹ افیئرس، فزیکل پالیسی، مانیٹری پالیسی، کاروبار کس طرح شروع کرتے ہیں، اس قسم کے موضوعات کے اوپر اپڈیٹ کیا جائے گا۔ خاص طور پہ میرے جو زیادہ تر قارئین یا ناظرین ہیں وہ ینگسٹر ہیں، ینگ لوگ ہیں جن کو ابھی اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو بینک کا آج کا ٹاپک ہے کہ آپ کے بینک کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، جو آپ کے گلی کے نکڑ میں ہے یا کسی مال پہ ہے یا مال روڈ پہ ہے، بے شمار جو بینک چل رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح چل رہے ہیں اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ بینک کرتے یہ ہیں کہ جتنا بھی لوگوں کی سیونگ ہوتی ہے وہ لوگ آ کے جمع کرواتے ہیں بینک کے اندر، تو وہ دیٹ از کالڈ بینک ڈپازٹ، یعنی یہ جو ہے امانتیں ہوتی ہیں ڈپازٹر کی، کہ وہ ان کے پاس ایک امانت ہے اور وہ جو بھی ڈپازٹر جب بھی اس کو نکالنا چاہے پیسے وہ نکال سکتا ہے۔ اچھا، بہت مدت پہلے کچھ ایسے تھا کہ ہر بینک جو کام سٹارٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کچھ پہلے اس کے پاس کوئی ریزرو بھی ہوتے تھے سونے کے، یا اس کے پاس اور طرح کسی شیپ میں ایسا سرمایہ ہوتا تھا جو کہ ایکولنٹ کیش ہوتا تھا۔ آہستہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جو اپنا پورے ڈپازٹ ہیں اس کو 30% وہ رکھ کے 70% جو ہے وہ لون وغیرہ میں دے سکتے ہیں۔ لیکن آہستہ یہ بینکر حضرات نے کچھ ایسے قوانین بنوائے اپنے، جو بھی ان کے کرونیز تھے، مطلب ہے پولیٹیشین کہہ رہے ہیں یا جو بھی لا میکر تھے، کہ ان کے ذریعے انہوں نے جتنے بینک کے ڈپازٹ جو ہماری امانتیں وہاں پہ ہوتی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یہ لونز دے سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم۔ مثلاً اگر 1 کروڑ روپیہ ان کا پبلک ڈپازٹ آیا ہے تو وہ اس کو 10 کروڑ کے قریب لونز میں دے سکتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا غور فرمائیں کہ 1 کروڑ کے اوپر اگر وہ سود لوگوں کو دے رہے ہیں امانتوں کے اوپر 5% ہے، اور 10 کروڑ کو اگر وہ قرضے دے رہے ہیں کاروباری لوگوں کو یا جو لوگ قرض لینا چاہتے ہیں 15% پہ، تو خرچہ ان کا 5 لاکھ ہے اور ان کا پروفٹ جو انٹرسٹ جو ارنڈ ہے وہ ہے 1 کروڑ 50 لاکھ۔ دیٹ مینز نیٹ 1 کروڑ 45 لاکھ ان کی سیونگ ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کو 2 وجوہات پہ جھوٹ بولا۔ ایک تو جو امانتیں تھیں ان کا پیسہ کاروبار میں لگا دیا، حالانکہ ہو سکتا ہے امانت داروں نے جنہوں نے امانتیں رکھی ہیں ان کا خیال نہ ہو کہ یہ کاروبار میں پیسہ لگے گا، اور دوسرا انہوں نے پیسہ جو ہے وہ عوام کو اس پیسے سے قرض دیا ہے جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایک مطلب ہے ایک فرضی ایک ٹرانزیکشن بنا لی نا، اس کو 10 گنا زیادہ کر لیا، کروڑ کو 10 گنا کر کے 10 کروڑ کے انہوں نے قرضے تقسیم کر دی۔ تو اب یہ پیسہ جس کی کوئی سروسز نہیں دی گئی، جس کا کوئی سامان نہیں بنا یا جس کا کوئی کارخانہ نہیں لگا، جس نے کوئی پروڈکشن نہیں دی، وہ کھوکھلا پیسہ سمجھنے ایک کرنسی کی صورت میں مارکیٹ میں آئے گا تو افراط زر کا کیا حال ہوگا۔ پھر ظاہر ہے پیاز جو ہے وہ آپ کو 200 روپے کا 400 روپے کا کلو ملے گا، مرغی جو ہے وہ آپ کو 500 روپے کلو ملے گی، پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں بھی آسمان سے لگ جائیں گی۔ تو یہ تھوڑا سا ان میں میرے خیال میں یہ انہوں نے ایک قسم کا اپنا ایک گمک بنایا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہی۔ عوام سمجھے کہ یہ بینک بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور ہماری معیشت کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کے پاس سرمایہ وغیرہ ہے، جو بھی ہے وہ پھیلنا چاہیے، اکانومی کے اندر پھیلنا چاہیے، معیشت میں پھیلنا چاہیے، لوگوں میں پھیلنا چاہیے۔ جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے، جن کے پاس سروسز ہوں گی، سامان ہوگا، وہ اس کو بیچیں گے۔ اسلام میں بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بینکنگ کا یا پیپر کرنسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اسلام میں جو میڈیم آف ایکسچینج ہے آپ کا، وہ میرے خیال میں 5-6 چیزیں ہیں، جس میں سونا، چاندی، کھجور، جوار، نمک، یہ چیزیں آتی ہیں جو آپ ایک میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔
یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی اپنی کوئی انٹرنسک ویلیو یعنی اپنی بھی خود ویلیو ہوگی، تو اس کے مطابق آپ اس کو ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کسی بھی بینک کی مطلب ہے کوئی بیلنس شیٹ لے کے دیکھ لیں، ان کا سرمایہ 25 کروڑ ہوگا اور ان کے جو انہوں نے قرض جو ہیں وہ مطلب خربوں میں جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے کہ جو لوگوں کا پیسہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ امانتیں اٹھا کے آگے لوگوں میں دے کے تو ان کے اوپر مطلب ہے سود کماتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جب جن لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے جو امانتیں دیتے ہیں، آپ اس کو اس طرح امیجن کریں کہ ہر گلی محلے سے لوکیلٹی سے پیسہ بینک میں آ گیا، بینک کا جو ایک برانچ مینیجر ہے وہ سارا پیسہ اٹھا کے اپنے ریجنل مینیجر کو بھیج دے گا، ریجنل مینیجر اٹھا کے پروونشل کو بھیج دے گا، پروفیسر بھیج گا، تو یہ پیسہ چلتے چلتے سارے کا سارا بینک کی والٹس میں ان کے جو بھی سیف بنے اس میں بند ہو جائے گا۔ جب پیسہ بند ہو جائے گا، میڈیم ایکسچینج بند ہو جائے گا، تو کاروبار پہ بھی ایک قبض کی مطلب حالت طاری ہو جائے گی، ہونا ہی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو وہ بینک کے مینیجر یا جو بینک کا بورڈ ہے وہ جس کو چاہے گا قرض دے گا۔ اگر 10 کروڑ آئے تو اس میں سے ہو سکتا ہے 1 لاکھ اس کو قرض دے، 2 لاکھ دے، 3 لاکھ دے، تو وہی پیسہ نکل کے مارکیٹ میں یا آپ کی اکانومی میں آئے گا، ورنہ سارے کا سارا وہیں پڑا رہے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بینک کے سارے مالکان ہیں یا بورڈ کے بندے ہیں ان کا کنٹرول اور انفلوئنس بڑھ جائے گا، سیاست کے اوپر بھی، بزنس کے اوپر بھی، کاروبار کے اوپر بھی، معیشت کے اوپر بھی، اور ہر چیز کے اوپر، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں جس کی ہر انسان کو، ہر بندے کو ضرورت ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑے بندے جو ہیں وہ مطلب بہت زیادہ پوری پاپولیشن کو اپنے ایک قسم کا قبضے میں کر لیں گے۔ مثلاً جب یہ امریکہ میں، یہ ایک مثال میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ جب امریکہ میں انہوں نے کہا پریزیڈنٹ سے، اس وقت کے پریزیڈنٹ کو، کہ یہ ہمارا بل منظور کر دیں تاکہ ہم اپنی کرنسی یا باقی بینکوں کے معاملات کو ایسے چلائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس پہ بینکر چونکہ ناراض ہو گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک تو اپنی ساری کرنسی جتنی بھی مارکیٹ میں ہے وہ ودرا کر لیں، آگے سے لون نہ دیں، اور پرانے لونز کو آپ واپس لے لیں۔ تو اس وجہ سے معیشت جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا اس کو پھر جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ اگر پیسہ بیچ میں نہیں ہوگا، میڈیم ایکسچینج، تو عوام میں وہ ایکسچینج نہیں ہو سکتی چیزیں، مثلا گڈز نہیں چینج ہو سکتے، کپڑے نہیں بن سکتے، ملیں نہیں چل سکتی۔ تو یہ اس کے بینکنگ کے مطلب میجر ڈرا بیکس ہیں۔ دوسرے یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اس کے بارے میں، سود کی مانت کے بارے میں بے شمار آیات ہیں، وہ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ پھر ایک بہت بڑی پاپولیشن کو کنٹرول کرے گا، بیکاز آف ہز کنٹرول اوور دا منی۔ یہ ایک راس چائلڈ کے ایک بہت بڑے، ان کا ایک بیٹا تھا، مائر اس کا نام تھا، مائر راس چائلڈ۔ تو اس وقت برٹن کی امپائر بہت بہت بڑی تھی، بہت وسیع تھی۔ تو انہوں نے کسی طرح ساز باز کر کے کنگ سے کوئی ایک تو کچھ لونز وغیرہ اس کو دیے، دوسرے اس سے یہ طے کر لیا کہ آپ کی جس نے کرنسی ایشو کرنی ہے، ٹیکسیشن کی کلیکشن ہے، وہ مجھے دے دیں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے ایک اپنا کیپشن بنایا کہ مجھے کوئی غرض نہیں کہ ملک کے تخت پر کون بندہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس ملک کا مالیاتی نظام میرے حوالے کر دیں تو سمجھ لیں کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ یعنی اتنا اس کی منی کنٹرول کی، اتنی منی سپلائی کی اتنی مطلب امپورٹنس ہے۔ اس کے علاوہ جب منی سپلائی ان کے قبضے میں آ جائے گی، کنٹرول میں آ جائے گی، تو ظاہر ہے پھر آپ کی ٹیکسیشن پالیسی وہ بنائیں گے، فسکل پالیسی وہ بنائیں گے، بجٹ وہ بنائیں گے، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی کون سی انڈسٹری جو ہے اس کو ترقی کرنی چاہیے، کس کو پیسہ دینا چاہیے، کس کو پیسہ نہیں دینا چاہیے، یا کس طریقے سے پیسے کو ضائع کرنا چاہیے۔ پورے پیسے کو مثال کے طور پہ ایک ایسے پروجیکٹ میں لگا دیں گے جس کا کوئی لانگ ٹرم کوئی آپ ریٹرن نہیں ملے گی، فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ تو یہ فی الحال ہی آپ کو تھوڑا سا میں اس کا رن ڈاؤن دے رہا ہوں، ایک قسم کا ٹریلر ہی سمجھ لیں، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ جذب کریں گے تو پھر اس کے بعد مین جو تفصیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، فی امان اللہ۔